السلام علیکم بچوں. آج میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی آپ کو سناؤں گی. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے. آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام جناب لامک اور والدہ محترمہ بی بی صحا بنت انوش تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عراق و عرب کے دین سے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 45 مرتبہ آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی تو آہستہ آہستہ اپنے رب کو ہی بھولتے چلے گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا تھا. وہ شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا. شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں، آگ اور سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک رب کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے. اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر اس سے مدد مانگتے. حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے. اس طرح دنیا میں پہلی بات بت پرستی کا آغاز ہوا. اللہ پاک نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں چلے. اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا. اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس عمر پائی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذمہ جو کام لگایا وہ مشکل کام تھا، کوئی آسان نہیں تھا اپنی قوم کو اللہ کی طرف واپس بلانے کا. حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے جس سے ساری قوم گہری محبت اور عقیدت رکھتی تھی اور جب ضرورت پڑتی تو انہی بھائیوں سے مدد مانگتے. جب وہ وفات پا گئے تو انہیں بڑا دکھ ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ 5 ہمیشہ زندہ رہیں گے. شیطان جو برسوں سے موقع کی تلاش میں تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو دین کی طرف سے بہکائے کوشش کی. لہٰذا ان 5 بھائیوں کی وفات کے بعد اس کی چال کامیاب ہوگی. اس نے کیا کہا کہ اگر یہ سب آپ کو بہت یاد آتے ہیں تو آپ ان کے مجسمے بنا لیں. پتھر کے مجسمے بنا کے لوگوں نے گھروں میں رکھ لیے اور انہیں پوجنا شروع کر دیا. جب کوئی ضرورت ہوتی تو وہ انہیں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیتے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو جو بت پرستی میں مبتلا تھے اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا کہ تمہارے معبود نے تمہیں کیوں بھیجا ہے اور کیا تمہارے پاس اپنی بات کے سچے ہونے کا کوئی ثبوت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، کون ہے جس نے آسمان بنایا، اسے اونچا کیا، پھر اس کو روشن سیاروں اور چمکدار ستاروں سے سجایا؟ وہ کون ہے جس نے فرش زمین بچھایا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اس میں سے کھیتی اگائی جس میں سے تم کھاتے ہو؟ آخر وہ کون ہے جس نے تمہیں نہایت اچھی صورتوں سے نوازا؟ اے میری قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں، بتوں کی پرستش تو ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچو اور میری راہ پر چلو، میری رسالت پر ایمان لاؤ اور میرے اپنے پروردگار کی عبادت کرو. لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی بلکہ انہیں مختلف طریقوں سے اذیت دینے لگے، پاگل کہنے لگے، مارنے لگے. ایک دفعہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے اس طرح سے کھینچی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے انہیں اٹھا کے گھر لائے اور وہ کتنا عرصہ اسی حالت میں رہے. حضرت نوح کی کافرہ بیوی جو تھی اس نے بھی ہر طرف مشہور کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہو چکے ہیں. چنانچہ لوگ جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھتے پتھر مارنے اور آوازیں کسنے لگے. کافروں کی بیویاں اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتی اور کہتی، اے لڑکو، یہ شخص تمہارا دشمن ہے، اس سے کبھی ہمدردی نہ کرنا اور جب بھی موقع ملے اس پر ظلم کرنا. حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سنتے تو انہیں دکھ ہوتا. پھر اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں جنت سے لائی ایک شاخ دی اور کہا کہ یہ زمین پر ماریں. انہوں نے زمین پر ماری تو کافروں کی بیویاں بانجھ ہو گئیں، یعنی ان کے گھر اور اولاد نہیں ہوئی. وہ شاخ زمین سے مارنے کے بعد، شاخ ٹہنی کو کہتے ہیں، 40 برس بعد یہ شاخ اس قدر بڑے درخت کی شکل اختیار کر گئی جس کی لمبائی 600 گز تھی اور ان 40 برسوں کے دوران کسی کافر کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک ایک خدا کو ماننے کی جو تبلیغ جاری رکھی تھی اس کے نتیجے میں صرف 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لائے. باقی لوگوں نے نوح کے نظریے کو قبول نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سرکشوں کو سزا دینے کا اعلان کر دیا. انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ ایک کشتی بنا لیں. کشتی کتنی بڑی ہونی چاہیے یہ بھی انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ 1,24,000 تختے بناؤ
اور ان پر انبیاء علیہ السلام کے نام لکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نام لکھے، صبح تک سب مٹ گئے۔ کچھ دن ایسا ہی ہوتا رہا، پھر ارشاد باری ہوا، اے نوح ان ناموں کو ہمارے ناموں سے شروع کرو اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر ختم کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب 4 تختے بچ گئے، فرمایا گیا ان پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء کرام لکھیے۔ کفار حضرت نوح کو اس کام میں مصروف دیکھتے تو ہنستے، کہتے یہ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، دیکھو ذرا خشکی پر کشتی چلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کشتی بہت بڑی تھی، 440 گز اس کا طول تھا اور اس کا عرض 360 گز تھا۔ کشتی کے 3 حصے تھے، یعنی 3 درجے تھے۔ سب سے نیچے جانور تھے، درمیان میں پرندے تھے اور سب سے اوپر حضرت نوح اور ان کے ساتھی تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ جانداروں کے 2 جوڑے کشتی میں سوار کیے۔ اس موقع پر کشتی میں سوار ہوتے وقت گدھے کے پاؤں اٹکے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا چڑھ آ، اگر تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ گدھا فوراً چڑھ آیا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام تمام اہل کشتی کا حال دریافت فرما رہے تھے تو انہوں نے شیطان کو کشتی کے کونے میں بیٹھا دیکھ کر استغفار فرمایا، اے شیطان تو کس کی اجازت سے یہاں داخل ہوا ہے؟ شیطان نے جواب دیا آپ کے حکم سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ علم نہیں۔ شیطان نے جواب دیا جب آپ نے گدھے کو کشتی میں سوار کراتے وقت فرمایا تھا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو، اس وقت میں گدھے کی دم پکڑے ہوئے تھا۔ شیطان کی بات سن کر نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو کشتی سے باہر نکال دیں، مگر حکم الہی ہوا اے نوح ایسا نہ کرو، اسی میں کچھ مصلحت ہے۔ طوفان کی نشانی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، اس کی یہ بتائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو تنور ہوگا اس میں سے گرم پانی ابلے گا، اور ایسا ہوا۔ اس تنور سے جب گرم پانی ابلا، حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا اور حکم ہوا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ پرندے اور جانور تو وہ پہلے ہی کشتی میں بھیج چکے تھے، تو پھر وہ اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو گئے اور بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد زمین جگہ جگہ سے شک ہونا شروع ہوئی، اس کے اندر سے پانی ابل پڑا اور گویا آسمان پر سے بھی پانی برسنے لگا، چشمے جاری ہو گئے، طوفان کے سارے آثار ظاہر ہو چکے تھے، رفتہ رفتہ زمین پانی سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی کشتی کو انسانوں اور حیوانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، لیکن کافروں کو اب بھی طوفان کی شدت کا احساس نہیں ہوا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی طوفان ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ طوفان پہاڑوں تک بلند ہو گیا اور لوگوں کو کہیں جائے پناہ نہ ملی اور وہ سب اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں باہر کا حال جاننے کے لیے انہوں نے چھوٹی سی کھڑکی بھی بنائی تھی۔ انہوں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی اس ساری قوم کے ساتھ پانی میں غرق ہو رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، لیکن اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی غرق ہو گئے۔ آسمان سے دھواں دھار پانی برس رہا تھا، ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند موجوں پر کسی پہاڑ کی مانند بہہ رہی تھی اور بالآخر پانی زمین سے اس قدر بلند ہو گیا کہ اونچے اونچے درخت، پہاڑ پانی نے چوٹیاں بھی چھپا لیں۔ زمین پر چلنے اور رینگنے والے تمام جاندار مر گئے، اس کے علاوہ تمام انسان، حیوان، جاندار، چرند پرند زمین پر سے مر مٹے۔ فقط ایک حضرت نوح علیہ السلام باقی بچے، اور یا پھر وہ لوگ جو ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ پانی کئی مہینوں تک زمین پر کھڑا رہا۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ پاک کے حکم سے پانی پر ڈالتی رہی۔ ایک روز کشتی والوں پر اچانک ایک آفت بھی آن پڑی۔ ہوا یوں کہ کشتی آدمیوں کے گند سے بہت غلیظ ہو گئی۔ اس آفت سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ہاتھی کی ناک سے 2 خنزیر کے بچے پیدا ہوئے جو تھوڑی ہی دیر میں بڑے ہو گئے۔ پھر یہ دونوں جانور کشتی کی ساری غلاظت کھا گئے۔ یوں کشتی والوں کو جس پریشانی کا سامنا تھا اس سے انہیں نجات مل گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ انہی خنزیروں میں سے ایک کی پیشانی پر ابلیس نے ہاتھ پھیرا اور خنزیر کی ناک سے 2 چوہے نکل کر کشتی کے فرش پر گرے۔ یہ چوہے بھی پل بھر میں بڑے ہو گئے۔ پوری کشتی میں ایک شور سا اٹھا اور افراتفری سی پھیل گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کشتی میں 2 بڑے بڑے چوہوں کو سوراخ کرتے دیکھا ہے۔ وہ چوہے اس قدر پھرتیلے اور تیز رفتار تھے کہ ساری کشتی میں دوڑتے پھر رہے تھے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ کشتی والوں نے ان چوہوں کو مارنے کی بڑی کوشش کی مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے فریاد کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا اے نوح آپ
علیہ السلام شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیریں. پھر جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو ایک ناقابل یقین عجیب و غریب سا منظر دیکھنے میں آیا. ہوا یوں کہ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے بلی کے 2 بچے پیدا ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے. پھر ان بلیوں نے چاندی لمحوں میں ان چوہوں کو کھا لیا. اسی دن سے بلی اور چوہے کی دشمنی قائم ہو گئی. چنانچہ اس طرح کشتی والوں کے سر سے بلا ٹلی اور کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی. ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان نازل ہوا تھا وہ مسلسل 40 دن اور 40 رات آسمان سے پوری شدت کے ساتھ پانی برساتا رہا. پھر اس کی شدت میں کمی آ گئی. اس طوفان کی شدت کے بارے میں تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی تفصیلات موجود ہیں. برطور جب کہ وہ تاریخ کو تنور سے گرم پانی کا لاوا پھوٹا اور یہ محرم کی 10 تاریخ تک جاری رہا. اس لحاظ سے تقریباً 6 ماہ 8 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی. پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان تھم جا. پانی اتر گیا. حکم کی تعمیل ہوئی. کشتی کوئی جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی جماعت سے دور رہو. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک کھڑکی بنائی تھی. آپ کو پہلے بھی بتایا. انہوں نے پھر یہ کھڑکی کھولی جب طوفان تھم گیا تو انہوں نے کوے کو بولا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ زمین کیسی ہے, خشک ہوگی ہے, گیلی ہے, کیا حالات ہے. کوا گیا اور دور نہیں گیا بلکہ راستے سے واپس آ گیا اور جھوٹ بول دیا کہ کہیں خشکی نہیں ہے. اس کے جھوٹ پر نوح علیہ السلام نے اسے جھوٹ بولنے پر بد دعا دی. تو آج تک لوگ جہاں کوے کو دیکھتے ہیں اسے پتھر مارتے ہیں. حضرت نوح نے پھر کبوتر کو زمین کا حال جاننے کے لیے بھیجا. یہ کبوتر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لوٹ آیا. کبوتر کے صرف پنجے ہی نام تھے جس پر مدینے کی سرخ مٹی لگی تھی, جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر پانی نہیں رہا. حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دی. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پرندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ پرندہ خانہ کعبہ, مسجد حرام کے علاوہ ہر درگاہ پر نظر آتا ہے. زمین کا حال جاننے کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کشتی پر سے اتارا. اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں سب زمین میں بو دو. حضرت نوح علیہ السلام نے ہدایت الہی کے عین مطابق عمل کیا. انہیں کشتی کے اندر سے تمام مطلوبہ تخم یعنی بیج اور جڑیں مل گئیں مگر انگور کی بیل دستیاب نہ ہو سکے. تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ انگور کی بیل دستیاب ہی نہیں ہے. غیب سے آواز آئی انگور کی جڑ ابلیس نے چرا لی ہے. ابلیس مین شیطان. چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس جڑ کے بارے میں دریافت کیا تو شیطان نے انگور کی جڑ چرانے کا الزام کی تردید کی. اس پر حضرت نوح علیہ السلام خاصے بھرم ہوئے اور ابلیس سے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ جڑ تم ہی نے چرائی ہے. اب ابلیس انکار نہ کر سکا. اس نے چوری کا اعتراف کیا اور انگور کی جڑ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے کر لی مگر کہا کہ میری ایک شرط ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ یہ جڑ زمین میں بوئیں گے تو آپ صرف ایک مرتبہ پانی دیں گے اور 3 بار میں خود پانی دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی شرط مان لی. انگور کو زمین میں بو دیا. شرط کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام تو اس جڑ کو صرف ایک مرتبہ انہوں نے پانی دیا تھا اور شیطان نے 3 دفعہ. روایت ہے کہ ابلیس نے پانی کے بجائے 2 جانوروں کو مار کر ان کا خون انگور کی جڑوں میں ڈال دیا. یہ جانور لومڑی اور شیر تھے. کہا جاتا ہے کہ انگور میں جو مٹھاس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے اور ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے. شاید اس لیے شرابیوں کا مزاج لومڑی جیسا اور پھر شیر جیسا ہو جاتا ہے. بلا شبہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ہر شے میں اثر کی تاثیر ضرور موجود ہوتی ہے. سب جب کشتی سے باہر آئے تو انہوں نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی, اللہ کا شکر ادا کیا. اس موقع پر اللہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر اترو جو تم پر ان جماعتوں پر اتریں گی جو تمہارے ساتھ ہیں. ان کا 950 سالہ سخت جدوجہد اور کٹن تبلیغی دور ختم ہوا اور پھر زمین پر ایک خدا پر ایمان رکھنے والوں کا گروہ پیدا ہو گیا. سورہ عنکبوت میں مرکوز ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا تو فرشتوں نے ان سے پوچھا اے نوح علیہ السلام آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس دنیا کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک دروازے میں سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آیا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی اور آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب بدباطن اور کافر لوگ راہ راست پر نہ آئے اور عذاب آ گیا تو ایسے میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے باقی بچے. یوں انسانی آبادی کا اثر نو سلسلہ شروع ہوا. اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ایک روز پہاڑ کی سیر فرما رہے تھے کہ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو پیام اجل سنایا. اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس قدر مہلت تو دے دی جائے کہ میں اپنے بال بچوں سے آخری بار ملا ہوں. فرشتے نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی علیہ السلام خدا آپ علیہ السلام کو اے نبی خدا آپ علیہ السلام کو یہ مہلت نہیں مل سکتی. پیارے بچوں دیکھیے
ایک نبی جن کی عمر 950 برس تھی، جب موت کا وقت آیا تو انہیں ایک لمحہ بھی فالتو نہیں مل سکا۔ اس لیے سب بچوں کے لیے یہ انسٹرکشن ہے کہ وہ اپنے ایج کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں سیکھیں اور گڈ مسلم، گڈ سٹیزن بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ بیڈ ہیبٹس نہیں آنی چاہیے، کیونکہ زندگی کس وقت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی زندگی دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اور جیسے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے رہیں، ہم صرف مسلمان نہ بنیں بلکہ ہم مومن بنیں۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔